بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ دوستو، کچھ احباب نے پیسے نشاور کرنے کے متعلق سوال کیا۔ مقررین پر یا بزرگ پر یا کسی نعت خوان پر پیسے پھینکنا، نشاور کرنا، یہ شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ ایسا کرنا بشرطے کہ مقرر نعت خوان اور بزرگ یا کوئی ایسا شخص کہ جس کے اوپر پیسے گرانا جائز ہو، اس پر پیسے گرانا، نشاور کرنا جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ خلاف اولا کہا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے، لیکن کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ گناہ تو ہے ہی نہیں، گناہ تو بالکل نہیں، حرام نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی کہے گا تو شریعت میں اپنی طرف سے زیادتی کرتا ہے، وہ خود مجرم ہو جائے گا۔ خلاف اولا ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ پھینکے جائیں۔ یہ اس مسئلے کے جواب کا خلاصہ ہے۔ رہا تفصیل تو اس کے متعلق اتنا گزارش ہے کہ ہمارے فقہاء کرام اس کے متعلق وضاحت سے کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری شریف، کتاب الکراہیت، کتاب الحظر والاباحہ، کتاب الاستحسان جس کو کہتے ہیں، اس کے 13ویں باب ان مسائل کو بیان فرمایا۔ 13ویں باب کا عنوان یہ ہے الباب الثالث عشر فی النہبۃ ونثر الدراہم والسکر وما رما بہ صاحبہ۔ چیزیں لوٹنے میں، یعنی خوشی کے موقع پر جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں ان کو لوٹنا، دراہم کو نشاور کرنے میں، شکر وغیرہ نشاور کرنے میں، اور جو مالک کوئی چیز پھینکتا ہے خوشی کے موقع پر اس کو لوٹنے میں، یہ 13واں باب۔ اس کے تحت فرماتے ہیں نثر الدراہم والدنانیر والفلوس التي كتب عليها اسم اللہ تعالی مکروہ عند البعض وقیل غیر مکروہ وهو الصحیح کذا فی جواہر الاخلاق۔ دراہم اور دینار پیسے پہلے ہوتے تھے پیسوں کی جگہ، تو دراہم اور دینار کو نشاور کرنا، پیسوں کو نشاور کرنا جن پر اللہ کا نام لکھا ہو، قصداً لکھا ہو اللہ کا نام، استقلالاً لکھا ہو، کسی کے نام کے ضمن میں نہیں، استقلالاً لکھا ہو، تو بعض حضرات کے نزدیک مکروہ ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ مکروہ نہیں، وہ صحیح یہی ہے، مکروہ نہ ہونا صحیح۔ یہ فتاوی عالمگیری شریف میں جواہر الاخلاقی کے حوالے سے۔ پھر آگے فرماتے ہیں تکلم المشائخ فی نثر الدراہم والدنانیر والفلوس كانت علیہا کلمۃ الشہادہ بعضهم
لم یکرہوا ذالک وہو الصحیح کذا فی الذخیرہ۔ مطلب کیا کہ مشائخ نے دراہم دینار پیسے کو نچھاور کرنے میں کلام فرمایا، جن پر کلمہ شہادت لکھا، تو بعض نے فرمایا یہ مکروہ نہیں ہے، وہ صحیح صحیح نہیں، یہ ذخیرہ کے حوالے سے، یعنی ذخیرۃ الفتاوی کے حوالے سے۔ تو آپ کو علم ہے کہ ہندوستان کا کیا دنیا کا مسلم فتاوی ہمارا فتاوی عالمگیری ہے، جس کو 500 مشائخ علماء کرام نے سلطان اسلام مجدد سلاطین حضرت عالمگیر رحمہ اللہ کے دور خلافت اس کو جمع کیا۔ اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ کلمہ شہادت لکھا ہو، اللہ کا نام لکھا ہو، پھر بھی نچھاور کرنا پیسوں کو خوشی کے موقع پر مکروہ نہیں ہے، صحیح یہی ہے۔ اسی کو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتاب الجنائز میں آپ کے اندر آپ کا جو رسالہ شریف ہے الحرف الحسن فی الکتابت علی الکفن، کفن پر مبارک کلمات لکھنے کے متعلق، تو اس میں آپ 9ویں جلد جو جامع نظامیہ فاؤنڈیشن کی چھپی ہوئی ہے نظامیہ کی طرف سے، تو اس میں 127 صفحہ اور آپ فرماتے ہیں وہی عبارت جو ناچیز نے عالمگیری سے پیش کی وہی لے رہے ہیں، اور آپ کو مسئلہ بیان کر رہے ہیں نا کفن پر کتابت کا کہ وہ جائز ہے کہ نہیں، تو آپ نے اس کو جائز ثابت کیا، عہد نامہ لکھنا بھی جائز ثابت کیا وغیرہ وغیرہ۔ اعتراض کیا گیا کہ حالانکہ میت پھٹتی ہے، اس کے پاس پھٹ جانے کا احتمال ہے، پھٹ کر پھر ظاہر بات ہے کہ پلیدی جو ہے نجاست وہ پھیلتی ہے، تو وہ جو لکھا ہوگا وہ ملوث ہو جائے گا اس پلیدی میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو ان سے پہلے در مختار وغیرہ سب نے جو لکھا جواز تھا، تو اعلیٰ حضرت اس کی تائید میں لکھ رہے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو نجاست کا احتمال ہے وہ احتمال ہے، اور جو لکھنے والے ہیں ان کی نیت مبارک کلمات کو، مقدس کلمات کو نجاست میں ملوث کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے برکت حاصل کرنا مقصود ہے میت کے لیے۔ تو الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، تو ان کی نیت کیونکہ سب وہ تبرک ہے، ان کی نیت تہاون نہیں، توہین نہیں، تلویث نہیں، تو آپ فرماتے ہیں بلا کراہت جائز۔ یہ صاف فرما رہے ہیں یظہر لی فی النظر الحاضر لیس الامتحان من لازم تلک الکتابہ ولا هو موجود حين فعلت ولا هو مقصود لمن فعل وانما اراد التميز وانما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى قال في جواهر الاخلاق ثم الفتاوى الهندية لا بأس بكتابة اسم الله تعالى على الدراهم لأن قصد صاحب علامة للتهاون۔ جو میں نے پیش کیا تھا وہ تو کتاب الحاضر والے بحث سے تھا، عبارت ملتی جلتی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے آداب المسجد کے باب سے یہ عبارت پیش کی، اس میں اور زیادہ وضاحت کہ اللہ تعالیٰ کا دراہم پر نام لکھنا جو ہے وہ مقصود علامت ہے، تہاون، بے عزتی، توہین نہیں۔ جو لکھتے ہیں اس وجہ سے لکھتے ہیں تاکہ امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کا ہے، درہم دینار کافروں کا نہیں۔
اس وجہ سے بولے تو کیونکہ مقصود امتیاز ہے، تعاون اور توہین نہیں ہے، تو فرمایا جائے یہ انہوں نے آداب المسجد فتاوی عالمگیر یہ پیش کیا اور ناچیز نے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے بھائی اعلی حضرت کے کلام کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ اس نیت کے ساتھ پیسے نشاور کرنا جائز ہے بلا کراہت، اس میں کچھ ہاں اگر کہہ سکتے ہیں کراہت تو وہ صرف تنزیہ کہہ سکتے ہیں یا خلاف اولا۔ ہمارے حضرت صاحب، بڑے حضرت صاحب نے جو منع فرمایا تو وہ اس کے ساتھ یہ سمجھنا کہ انہوں نے کوئی ناجائز سمجھ کر مکروہ تحریمہ سمجھ کر اس کو منع کیا، یا جو ہے وہ ناجائز سمجھ کر منع کیا، یہ غلط۔ یہ لوگ ہمارے ساتھی جو ہے نا وہ 4 دن منبر پر بیٹھتے ہیں تو وہ امام غزالی بن جاتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو مستقل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے، ان کو تمیز نہیں ہے کہ فتویٰ دینا جو ہے وہ کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ ان کا حق بنتا ہے، ان کو اجازت صرف اس بات کی ملی تھی کہ آپ نے جو کچھ ہم سے سننا ہے اس کو بیان کرنا ہے، اب آگے نہیں بڑھنے کی کوشش کرنا، تو یہ آگے بڑھ کر پھر خود فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو سمجھے نہیں بات کو اور فتویٰ ٹھوک دیا حضرت صاحب پر بھی، ہم پر بھی، کہ جناب انہوں نے دیکھو پیسے نشاور کروائے، اب جی پیسے نشاور ہو رہے ہیں جی، اب تو پیسے نشاور ہو رہے ہیں، یہ کون سی قیامت آ گئی؟ جب فقہا ہمارے لکھ رہے ہیں کہ یہ جائز کام ہے، تم کون ہوتے ہو اس پر تعجب اعتراض کرنے والے، شور مچانے والے؟ تم تو خود گناہگار ہو رہے ہو، تمہاری نصیحت کہاں ہے؟ تمہیں اپنا مرتبہ پہچاننا چاہیے، اپنے مرتبے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اب کیا بنے گا کہ اعلیٰ حضرت صاحب حضرات یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور وہ بھی جن پر کلمہ شہادت لکھا ہو، اور یہ جو ہمارے نوٹ ہیں نا، ان نوٹوں پر کوئی کلمہ شریف نہیں لکھا ہوا، اور یہ جو لکھا ہوا ہے رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک حکمت کی بات ہے کہ جس کا مفہوم ادھر سے ادھر سے جمع کسی نہ کسی طرح کوئی حدیث سے مل جاتا ہے، تو اگر کوئی مفہوم حدیث کے موافق جا ٹھہرتا ہے اور وہ حکمت کی بات ہے تو اس کو حدیث نہیں کہا جا سکتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس طرح کی حدیث نہیں آئی۔ تو جب کلمہ شہادت لکھا ہو اور پھر پیسوں پر لکھنا بھی جائز فرمایا فقہا نے، اور ان کو نشاور کرنا بھی جائز فرمایا، اب کیا بنے گا؟ تو یہ تو ہے نہیں کچھ، ان پر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر نشاور کرنا کیوں ناجائز ہوگا؟ معلوم ہوا یہ لوگ اس طرح کے اعتراضات اٹھانے والے یہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈال رہے ہیں، ان کو ہرگز نہیں یہ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ایک اور بات ہے، اولا بہتر یہی ہے کہ رکھ دو، کیوں؟ اس کے اندر پھر کئی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ڈال پھینکتا ہے، شرط ہے کہ جس پر پھینک رہا ہے اس پر پھینکنا جائز ہے، یہ پہلی شرط۔ آج کل مقررین پر پھینکنا ہی جائز، نعت خانوں پر پھینکنا ہی جائز، یہ پیروں پر پھینکنا ہی جائز۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن پر پھینکنا جائز ہے، جو دین کی بات کرتے ہیں، صحیح بولتے ہیں، جائز بولتے ہیں، یہودیت کے خلاف بولتے ہیں، جو یہودیت کے حق میں بولتے ہیں ان پر تو ویسے ہی گرانا جائز نہیں، ویسے گرانا کیا، ویسے آرام سے رکھ کر دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ بات نہیں سمجھے یہ چیز؟ تو میرے بھائی اس مسئلے کی وضاحت کر دی ہے تاکہ جو لوگ فتنہ اٹھا رہے ہیں اگر ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے تو وہ غلط فہمی دور کریں، اور اگر وہ فتنہ باز اور فتنہ پھیلا رہے ہیں تو دوسرے حضرات جو ہیں وہ ان کے فتنے سے معصوم۔ آخر دعوانا